بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے ہمیں خواہشات کی تکمیل اور پریشانیوں کا مداوع ہماری زندگی میں ہی ہمیں اپنے اسوہ حسنہ سے بتایا ہے، اور وہ ذرائع ہم تک پہنچائے ہیں، وہ اعمال ہمیں سکھلائے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو اپنے دائرہ کار میں مکمل کر سکیں۔ رحمت البخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ایک انسان ہونے کے ناطے
ہم اپنے دل میں بہت سی خواہشات کو اور بہت سی چاہتوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے مقدور بر کوشش بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے معاملات میں کچھ مسائل، کچھ معاملات جس میں کچھ الجھنیں ہمیں درپیش ہوتی ہیں، اس کے حل کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں۔ ظاہراً صلاحیتیں، ظاہراً اپنے اختیارات اور معاملات، اس کو استعمال کر کے ہم اپنی خواہشات کی تکمیل اور مسائل کے حل کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن جب کہیں ناکامی نظر آتی ہے تو ہم پھر اس بات کے خواہ ہیں، خواہش مند ہیں کہ ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کی جائیں، اور ہم خود بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان شخصیات کی دعائیں، ان نورانی فرشتوں کی دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے دعاؤں کے لیے مقرر فرما دیں، ان کی دعاؤں کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے درجات کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اللہ کے معزز فرشتے صرف اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی دعاؤں کا ملنا ایک بڑی سعادت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کے بعد آپ ان سے خوش ہوئے اور آپ نے ایک دعا ان کو عنایت فرمائی، وصلت علیہم الملائکہ، اے میرے عبادہ آپ پر، آپ سب پر اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مل جانا اہمیت سے خالی نہیں ہے، اور اسی کے لیے ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، جس کے رب نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اس کے لیے ہی یہ دعائیں ہیں۔ ہاں بس ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، ہم ان اعمال کو کرتے رہیں، اور اللہ اپنی طرف سے فرشتوں کو ہمارے لیے دعاؤں کے لیے مقرر کرتے رہیں گے۔ تو ہم اس مختصر سے مجلس میں ان اعمال کی طرف کچھ توجہ ڈالیں گے جن اعمال سے ایک مسلمان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صفوان رضی اللہ عنہ وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، لیکن وہ گھر نہیں ملتے۔ ان کی اہلیہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ام درداء فرماتی ہیں، ابو درداء کی اہلیہ، کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اب حج پر جب آپ جائیں تو ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا تھا، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب، ایک مسلمان جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعائیں کرتا ہے، الا مستجابۃ عند رأسہ ملک المعقل، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جو فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی اس جیسا عنایت فرما دے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلا عمل ایک مسلمان کے لیے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرے، دعائیں خیر کرے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا کے لیے بھی فرشتہ آمین کہہ رہا ہے، اور ویسی دعا جو ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قبولیت کی دعا
کون کر رہا ہے؟ اللہ کا فرشتہ، اور حدیث میں لفظ ہے المؤکل کہ وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ام درداء رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں ابو درداء کے 300 کے قریب دوست تھے، تو وہ ہمیشہ اکثر میں ان کو دیکھتی اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ میں نے پوچھا آپ ان کے لیے دعائیں ہر وقت کرتے ہیں، اکثر کرتے رہتے ہیں؟ تو ابو درداء فرماتے افلا اراغب ان تدعو لی الملائکہ، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کروں، فرشتے میرے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں؟ تو عزیزان گرامی، پہلا عمل اس کو یاد کر لیجئے کہ وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعائیں کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسرا عمل ایک مسلمان کے لیے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک فلم یستيقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان بات طاہرا، وہ مسلمان جو رات کو بستر پر جا رہا ہے، بستر استراحت پر سونے کے لیے جا رہا ہے اور وہ باوضو ہو کے سوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم یستيقظ الا قال الملک، وہ اپنی بستر پر کروٹیں لے رہا ہے، بستر استراحت پہ ہے، اپنی نیند میں گم ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے اللہم اغفر لعبدک فلان بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا تھا۔ عزیزان گرامی، تو دوسرا عمل ایک مسلمان کے لیے باوضو ہو کے سونا، باوضو سونا، اللہ کا فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے ہمارے بستر پر اور آ کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعاظم من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ، وہ مسلمان جو باوضو ہو کر سو گیا، اب وہ اللہ کے ہاں وہ اتنا معزز اور مکرم اور مقرب ہے، رات کو کسی وقت آنکھ کھل ہی جاتی ہے تو آنکھ کھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سے کسی بھی چیز کی بلائی کا سوال کر دے، اللہ کے ہاں اپنا سوال اللہ کی عدالت میں ڈال دے، الا اعطاہ الایہ، اللہ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم، دوسرا عمل بھی یاد کر لیجئے، رات سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں، باوضو ہو کر سوئیے، انشاءاللہ فرشتے ہماری نصرت کو ہمارے لیے دعاؤں کے لیے اتریں گے۔ اسی طرح تیسرا عمل ایک مسلمان کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في الصلاة ما لم يحدث تقول الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحم، وہ مسلمان جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اور اس مسلمان کی اہمیت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينتظر الصلاة في الصلاة، بیٹھا نماز کے انتظار میں ہے، نماز ابھی شروع نہیں کی لیکن ایسے ہی ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے، اور وہ ایسا متبارک اور مبارک وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ اس کو نماز میں لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحم، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اس پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ عزیزان گرامی، جب فرشتوں کی دعاؤں میں سے یہ انتہائی اہم دعا کہ ہمارے لیے بخشش کا اللہ سے وہ فرشتے سوال کر رہے ہیں، ایک مسلمان کو بخشش مل جائے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، اس کے لیے اور کیا چاہیے، اور وہ اپنے رب سے اور کیا چاہتا ہے۔ اس لیے بخشش کی دعا، رحمت کی دعا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں جب ہم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ الطبقات الکبریٰ کی روایت ہے، عطا بن صائب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ ان کی عیادت کو پہنچے، سخت بیمار تھے، ہم نے دیکھا وہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے اور جا کر کہا اے عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ،
فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیے اور گھر جا کے بستر پر آرام کیجئے، اپنے آپ کو سہولت میں رکھیے، اللہ نے جب رخصت دی ہے تو رخصت کو قبول کیجئے، جائیے جا کر گھر میں بیٹھیے۔ تو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ فرمان نہیں سنا، احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في الصلاة ما لم يحدث، وہ مسلمان جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہے وہ گویا کہ نماز میں ہی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فَأُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ فِي مَسْجِدِي، میں خواہش رکھتا ہوں میری موت اس حال میں آئے کہ میں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اور اللہ نے ان کو اسی حال میں موت دی۔ اور یہ مبارک اور انتہائی اللہ کی اہمیت کی حامل وہ ملاقات ہے جس کو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب ایک مسلمان وقت پر نماز کے انتظار میں مسجد میں تشریف رکھتا ہے تو اس کو اور بہت سے فضائل مل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی صفوف الاول، وہ مسلمان جو مسجد میں آیا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہے، وہ پہلی صف میں بیٹھے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ رسول اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الثانیہ، دوسری رکعت کے دوسری صف کے لیے بھی دعا فرما دے، اللہ اس پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کرنے کے لیے اتریں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جاؤ دوسری رکعت دوسری صف میں بیٹھنے والوں پر بھی، اور قریب صفوں پر بیٹھنے والے اور نماز کے انتظار کرنے والوں پر سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور سب کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ مبارک وقت ہے جس وقت میں فرشتے تو دعائیں کر ہی رہے ہیں، فرشتے تو ہمارے لیے اترے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن خزیمہ ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں جب مسلمان نماز کے انتظار میں ہے، یہ وہ مبارک وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود بھی وہ اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو تیسرا وقت ایک مسلمان کو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ وقت جب ایک مسلمان نماز کے لیے آیا ہے اس نے آنا ہی ہے، فرض ہے، اللہ نے اس پر لازم قرار دیا ہے، لیکن وہ وقت پر آتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، انتظار کر رہا ہے، انتظار نماز کا کرتا ہے، اپنے وقت اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مقرر ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خود بھی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اس روایت کا راوی ہے، ان العبد اذا جلس فی مصلی بعد الصلاة صلاة علیہ الملائکہ، ایک مسلمان جب نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، نماز سے فارغ ہو چکا، اب نماز پڑھنے کے بعد نماز کی ہی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مصروف ہے، اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا بیٹھنا اللہ کو پسند آیا اور اللہ اس کے لیے معزز فرشتے اتارتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو چوتھا عمل ایک مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان اپنے رب کے حضور حاضری کے بعد وہاں مزید بیٹھتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھنا یہ ایسا عمل ہے جس عمل سے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ اور عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے، رسول معظم نے، نبی مکرم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ نماز کے بعد بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان اعمال میں سے اس کو بھی شامل کیا جس کی اللہ نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ صحیح روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت کو سنیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتانی اللیلہ، ایک رات اللہ تعالیٰ میرے خواب میں آئے اور انتہائی خوبصورت شکل کے ساتھ، اور مجھے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فیما یختصم الآلہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ معزز ترین فرشتے
وہ معزز ترین فرشتے اس وقت میں کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا قلت نعم، اللہ میرے مالک مجھے پتہ ہے وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ الکفارات، وہ ان اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کفارات ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، ہمارے گناہوں کو وہ دور کرتے ہیں۔ الکفارات، ان کفارات میں وہ کون سے اعمال شامل ہیں؟ سب سے پہلا عمل المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، ایک مسلمان نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر یا مسجد میں رکا رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، وہ ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے اللہ کفارات بنا دیتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سے دو مزید عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، والمشی علی الاقدام فی الجماعات، نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کے آنا، اور اس طرح واسباغ الوضوء فی المکارہ، انسان چاہتا نہیں ہے، مشکل لگ رہا ہے، سردی کا سخت موسم آنے ہی والا ہے، پریشانی ہے اور وضو نہیں کرنا چاہتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کر لے، اور یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے لیے کفارات بن جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو شخص یہ اعمال کر لے گا، مسجد میں پیدل چل کے آنا ہے اور اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہے اور نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا ہے، من فعل ذلك، جو شخص بھی یہ کر لیتا ہے، عاش بخیر ومات بخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ زندگی گزار رہا ہوگا تو زندگی ایمان والی ہوگی، اور جب وہ اللہ کے پاس جائے گا زندگی ایمان والی، اور موت اس کی شان والی ہوگی، اور اس کی حالت یہ ہوگی وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوگا جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، نماز کے بعد مسجد میں انتظار میں، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا ہے، اس کے فضائل میں پہلی بات تو یہی تھی کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اس عمل کو یاد کر لیجئے، اس کے بہت سے فضائل ہیں، اللہ ان اعمال کو کفارات میں شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے انتہائی خوبصورتی سے یہ فیصلہ سنایا ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ وہ شخص جو ان اعمال کو کرتا ہے اللہ اس کو زندگی بڑی خوبصورت دیتے ہیں، اور اللہ کے پاس جب یہ جائے گا تو اللہ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، خوبصورت موت دیں گے، اور اس کے ساتھ اور اس کے گناہوں کو مکمل پاک اور صاف کر دیں گے۔ جب نماز کے بعد بیٹھنا ہی ہے تو آیت الکرسی کو پڑھیے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آیت الکرسی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ تسبیحات جو نماز کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے اس کا اہتمام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا جو شخص ان تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، سمندر اگر اس کو دیکھا جائے تا حد نگاہ، جہاں تو اس کی انسان کی نگاہ جاتی ہے چاروں طرف سمندر ہے، اور اس کی لہریں چھوٹی چھوٹی جو سمندر میں پیدا ہوتی ہیں اس کے اوپر ہر لہر پر جاگ ہوتی ہے۔ جس طرح سمندر کی لہریں وہ لامتناہی ہے، اس کو کوئی بھی اپنے اندازے میں پرو نہیں سکتا، اسی طرح اس کی جاگ بھی ایسی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان کے اگر اتنے گناہ ہوں کہ بے حد و حساب ہوں سمندر کی لہروں اور اس کی جاگ کی طرح بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے ایسے گناہ بھی ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے معاملات میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ کوششیں، یہ ظاہری، یہ مادیت اور یہ ظاہری جو انسان کے پاس اختیارات ہیں، جہاں دم توڑتے ہیں وہاں انسان اللہ کے دربار میں جھکتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے دربار میں جھکیے، ان اعمال کی طرف آئیے جن اعمال سے اللہ کے فرشتے دعاؤں کو اترتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم نے 4 اعمال کا ذکر کیا، ان 4 اعمال میں سے پہلا عمل مسلمان کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعائیں کرنا،
رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ نماز کے لیے اس کا انتظار کرنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ چوتھا اور آج کی مجلس کا آخری عمل جس کو ہم نے بیان کیا ہے کہ نماز کے پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ پر یا مسجد میں تشریف رکھنا اور بیٹھنا، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا۔ ان اعمال سے انسان اللہ کے حضور مقرب بھی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں کی دعاؤں کا حصول بھی لیتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں توفیق سے نوازیں، ہمیں ایسے اعمال کو بھرپور کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.